السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، رنگ دیا ہے اللہ نے۔ ومن احسن، اور کون ہے بہتر، من اللہ سے اللہ، صبغۃً، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہ، واسطے اس کے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں صبغۃ اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس دین کے تمام عقائد کو، تمام احکامات پر عمل کرو، یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، یعنی کہ تم اس دین کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ۔ جب تم اپنا اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے جھک جاؤ گے، ان پر عمل کرو گے، تو یہ دین تمہارا مزاج، تمہاری فطرت اور تمہاری طبیعت بن جائے گا۔ اب اس کی مثال یوں بھی ہے، جیسے کپڑے کو رنگ دیا جائے نا، تو یہ رنگ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ تو جب تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر دنیا اور آخرت کی فلاح، اس میں کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ دین جو ہے وہ حسن اخلاق اور اعلیٰ درجے کے اعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ عملی طور آپ باقی رنگوں کا نا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے نا، اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس کے اذا اور وہ نا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہر ایک اچھی صفت ہو جاتی ہے۔ اگر سادگی سے دیکھیں تو مومن معبود کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس نے رب سے منہ موڑتے ہی بندوں کی طرف توجہ کی، اور کفر، شرک، نفاق، جھوٹ، دھوکہ، فریب، خیانت، مکر و فریب اور یہ برے سلوک جیسی بری عادات نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جو انسان اپنے معبود کے لیے کھوٹا ہے، وہ بندوں کے لیے بھی تو کھوٹا ہی ہے نا، وہ بندوں کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر پاتا۔ پھر اسی طرح نا فرق واضح نظر آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کوئی رنگ بھی اچھا نہیں ہے، اور جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا اس سے برا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اور اس کی بندگی سے چلتا ہے، اور غیر اللہ کا رنگ پانی سے، جیسے یہودی اور عیسائی نا نئے پیدا ہونے والے بچے کو نا زرد رنگ کا پانی چڑھاتے تھے، اور ہر اس شخص کو بھی یہ رنگ دیا جاتا تھا جیسے عیسائی بنانا ہوتا تھا، تو اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نا نزول قرآن کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگو۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا، بندے کو ان میں شامل کرنا بہت برا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے۔ یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھتا ہے، آپ کے دین کی مضبوطی سے، دین کو مضبوطی سے پکڑنے سے، دین کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور اس کا جو پیغام ہے اس کو پھیلانے سے، دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے سے، ٹھیک ہے؟ تب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں دیکھیں کہ اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے کہ یہ رنگ دو بنیادوں کو قائم کرتا ہے، اخلاص کو اور مطابت کو،
کیونکہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے ایک جامعہ اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا، ان سے محبت کرتا ہے، جو پھر ان کے اعمال ہوتے ہیں ظاہری باطنی وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔